اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خوشحال ہوں گے۔ آج ہماری پوڈ کاسٹ سیریز جو مسلسل امام مہدی کے ٹاپک پہ چل رہی ہے، اس کا آج 10واں ایپیسوڈ ہے۔ 10ویں ایپیسوڈ کا آغاز ہم فرمان حضرت علی علیہ السلام سے کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا بدبخت لوگوں کی آرزو اور آخرت نیک لوگوں کی کامیابی ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ امام مہدی کی نشانیاں، امام مہدی کے ظہور کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ پچھلے ایپیسوڈ کو ہم ریلیٹ کرتے ہوئے ہم آگے چل رہے ہیں، ان کا ہم نے دیکھ لیا نشانیاں کیا کیا ہوں گی۔ آج ہم نے جو دیکھنا ہے اس ایپیسوڈ میں، ہم نے دیکھنا ہے امام مہدی کے جو اصحاب ہوں گے، کہا جاتا ہے ان کی تعداد 313 ہے یا اس سے ابو ہے، یا جتنے بھی ہیں نا، آج ہم یہ دیکھیں گے۔ وہ عام ہوں گے، خاص ہوں گے، یہ دیکھیں گے ان کے بارے میں، اور ان کی صفات کیا ہوں گی۔ آج ہم یہ سوالات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید زہر عباس نقوی شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، آج جو میں آپ سے سوال کروں، پہلا کیا امام مہدی کی اصحاب کی تعداد واقعی میں 313 ہے یا اس سے کم زیادہ ہوگی؟ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو تمام ناظرین، آپ کے دیکھنے والے شو کے تمام ناظرین کو بندہ ناچیز کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور آداب عاجزانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین والمجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ وقال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المحکم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو سوال ہے آج کا وہ ہے کہ کیا امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اصحاب و انصار کی تعداد 313 ہی ہوگی یا اس سے زیادہ بھی ہوگی؟ کچھ اور بھی لوگ ہوں گے جو ان کے لشکر میں شامل ہوں گے؟ تو آپ کے سامنے ایک دیکھیے مثال ہے کہ جب بھی دو گروہوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، آپ پرانے زمانے میں دیکھ لیجیے، آج دیکھ لیجیے، تو ایک مکمل آرمی ہوتی ہے۔ جب دو لشکر مد مقابل آتے ہیں تو دونوں کے دستوں کے اندر افواج علیحدہ علیحدہ تعداد کے اندر موجود ہوتی ہیں، جو جھڑپ کرنے کے لیے اور مختلف ایک دوسرے کا دفاع کرنے کے لیے ایک دوسرے کا اپنے اپنے وطنوں کا اور اپنے اپنے لشکروں کا جماعتوں کا۔ دیکھیں 313 جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ روایات کے مطابق یہ ہے کہ 313 وہ لوگ ہیں جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے خاص اور اللہ سبحانہ وتعالی کے منتخب کردہ لوگ ہیں، یعنی کہ جن کا انتخاب اللہ کے ہاں پہلے سے ہو چکا ہے۔ یعنی کہ وہ 313 خاص لوگ ہیں، وہ 313 ایسے منتخب کردہ لوگ ہیں کہ جو امام کے لشکر کی 7 سالاریاں سنبھال لیں گے۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لشکر کے ایک جگہ 7 سالاری بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اسکیل یعنی کہ بائبل کے اندر حضرت داؤد کا ذکر ہوا ہے، حضرت داؤد کے آخر الزمان کے اندر جو خلافت کا ذکر ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتائی دیتے ہیں کہ حضرت داؤد بھی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لشکر کی 7 سالاری کرنے کے لیے آئیں گے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخر الزمان کے اندر ان کے نزول اور ان کی حاکمیت کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ آئیں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور مختلف روایات جو نقل ہوئی ہیں تو معلوم بھی ہوا روایات سے بھی کہ حضرت عیسیٰ بھی جب آئیں گے علیہ السلام وہ بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے 7 سالاروں میں سے ہوں گے۔ تو دیکھیں وہ جو 313 کی تعداد ہے وہ اللہ کے ہاں منتخب کردہ ہے، اور وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، وہ صاحب اعجاز لوگ ہیں، جی عام منتخب ایک شخصیات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی علیحدہ تعداد، جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بالکل ان کے علاوہ بھی اور لوگ ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب دو فوجوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو افواج کے دستوں کی تعداد بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دستے بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بتا دیں کہ جو اہل بدر کے بارے میں، جو عدت و اہل بدر کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں کہ ان کی تعداد جو ہے وہ اہل بدر کی اصحاب کی تعداد کے برابر ہوگی، کہ جو معجزانہ طور پر اللہ کی نصرت سے فتح یاب ہوئے اپنے ایمان کے بدولت، تو وہ 313 تعداد ہی اہل بدر کی بھی، اور 313 خاص لوگ ہوں گے کہ جو اہل ایمان ہوں گے، صاحب ایمان ہوں گے، ایمان کے 10 درجوں پہ فائز ہوں گے، اور وہ صاحب اعجاز ہوں گے، اور وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے خاص لوگ ہوں گے، اور ان کے لشکر کے اندر 7 سالاریوں کو سنبھالیں گے۔ ٹھیک، اچھا میں دیکھوں، اگر یہ دیکھوں میں
ان میں سے 313 میں بھی کیٹاگرائز کیا جائے گا، مطلب ان میں سے بھی کچھ خاص ہوں گے، کچھ عام ہوں گے؟ ان کے اندر 313 میں بھی بالکل روایات میں ملتا ہے، جیسے کہ امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اثبات الہدا کے اندر یعنی کہ روایت ملتی ہے کہ جو حزقیل بن سمور آپ کو بتایا گیا مومن آل فن جب وہ پلٹیں گے تو امام فرماتے ہیں کہ وہ ان خاص 17 لوگوں میں سے ہوں گے کہ جو امام زمانہ کے رجعت کے اندر واپس لوٹیں گے، واپس پلٹیں گے امام زمانہ کے ظہور اور ان کے عرصہ حکومت کے اندر واپس پلٹیں گے، یعنی کہ معلوم ہو کہ 17 اور بھی خاص لوگ ہیں۔ امام صادق حسن کی روایت کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ 17 اور بھی خاص لوگ ہیں جن میں حزقیل بن سمور بھی آتے ہیں، مومن آل فرعون آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ اور بھی دیکھ لیجئے کہ مختلف لوگ ہیں جو خاص لوگ ہیں، تو امام زمانہ کے لشکر کے اندر بہت ہی زیادہ خاص لوگ ہیں، 313 کے اندر بھی خاص لوگ ہیں، اور ان 313 کے علاوہ اور بھی فوج ہے کہ جو ابھی تک تیار ہو رہی ہے، ان کے افواج کے جو فوجی ہیں یا سپاہی ہیں وہ پروردگار ابھی زمین پر پیدا کر رہا ہے، وہ پاکیزہ نفوس والے لوگ ہوں گے، وہ پاک و طاہر اور صاحب تقوی لوگ ہوں گے۔ اچھا میں یہ پوچھوں، یا 313 صرف مرد ہی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی اس میں؟ امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق یہ ملتا ہے کہ جو ایک یعنی کہ بہت ہی روایات کے اندر معروف روایت ہے اور تمام علماء اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور روایت یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ پریشانی کی بات نہیں، ان 313 میں 50 عورتیں بھی ہوں گی، 50 عورتوں بھی ہوں گی۔ اب ان عورتوں میں بھی آپ کو بتا دیں کہ ایک خاص عورت ہوگی، ٹھیک ہے، وہ حزقیل بن سمور کی زوجہ محترمہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سیانہ معاشتہ جو ہیں وہ حزقیل بن سمور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا بائبل کے اندر ذکر بھی آیا کہ دیکھیے کہ جنہوں نے اپنی شہادت حاصل کی، حزقیل بن سمور نے اپنی مومن علیہ فرعون نے جیسے اپنی شہادت کو حاصل کیا، ویسے آگ کے اندر فرعون نے ان کی زوجہ اور ان کے بیٹی کو بھی آگ کے اندر جلایا، ٹھیک ہے۔ اور جب رسول خدا سے روایت ملتی ہے، دیکھیے جب رسول خدا معراج پہ گئے تو انہیں ایک عجیب خوشبو آئی، ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت خوشبو آئی۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بہت ہی پاکیزہ خوشبو ہے، یہ اس راکھ کی خوشبو ہے کہ جن کے بدن فرعون نے جلا کر راکھ بنا دیے تھے، اور یہ اس محترمہ کی خوشبو ہے کہ جس نے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی، اور یہ حزقیل بن سمور کی زوجہ محترمہ حضرت سیانہ ہے۔ ٹھیک، جیسے آپ بتا رہی ہیں یہ نام حزقیل بن سمور اور ان کے زوجہ کا نام بتا رہے ہیں، ایسے کسی اور کا بھی نام آیا روایت میں؟ مطلب 313 میں کسی کا نام آیا اور روایت میں بتایا گیا بہت سارے لوگ ہیں کہ جو رجعت کے اندر پلٹیں گے۔ اب آپ کو یہ بتا دیں کہ رجعت کے اندر تمام لوگ پلٹیں گے، اور جن کا خاص طور پہ جو ذکر آیا ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ سید ابن طاؤس کے مطابق، ابن شہر عاشق کے مطابق، شیخ المفید کے مطابق، اور مختلف جو محدثین اور مؤلفین ہیں جن کا اتفاق کو جو ہے نا اتحاد ہے اس بات پر کہ جو روایات میں نقل ہے، حضرت خضر علیہ السلام آئیں گے، حضرت دانیال علیہ السلام آئیں گے، انبیاء کی بات آپ کو بتا رہے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام آئیں گے، حضرت دانیال علیہ السلام آئیں گے، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت داؤد آئیں گے، حضرت سلمان آئیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ حضرت آپ کہہ لیں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، بہت سارے انبیاء آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یعنی کہ مختلف انبیاء جن کے نام نقل میں روایت کے اندر پلٹ کے آئیں گے، ان کے علاوہ اصحاب بھی ان میں شامل ہوں گے، 313 میں شامل ہوں گے، یا ان کی ایک علیحدہ بھی کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے، جو پلٹیں گے 313 ایک علیحدہ ہے، اور ان کے علاوہ جو انبیاء کی تعداد آنے کے وہ ایک علیحدہ ہے۔ ان کے 313 کی نسبت یہ دی جاتی ہے کہ سپہ سالاروں میں سے ہیں، اور وہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے خاص نمائندے ہیں۔ یہ خاص ہوں گے، ان 313 کے علاوہ بھی ان کی کافی زیادہ فوج ہوگی، بہت زیادہ محمد زمانہ کی فوج ہوگی، یعنی کہ کفار کی تعداد بہت کوئی کم تعداد نہیں ہوگی، لاکھوں کروڑوں کے حق اور باطل ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ ہو گیا۔ اچھا ہم یہ سوال کروں، ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا 313 کون ہے، کیسی ہیں، اور جن میں آپ نے نام بتا دیا کچھ کا۔ اچھا میں ان کا یہ پوچھوں، 313 آپ نے کہہ دیا خاص ہیں، کچھ عام ہیں، کیٹیگرائز بھی کر دی، آپ میں پوچھوں ان کی صفات کیا ہوں گی، 313 کی صفات کیا ہوں گی؟ جی بالکل، اب اگر صفات کی بات کریں تو 313 جن کا ہم خاص طور پر ذکر کرتے ہیں اکثر تمام لوگ، وہ بہت ہی پاک کمال لوگ ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دیکھیے تزکیہ نفس کرنے والے ہوں گے، صاحب اعجاز ہوں گے، صاحب اعجاز کی بھی آپ کو حیثیت سے بتاتے ہیں۔ اب وہ تزکیہ نفس کرنے والے کیسے لوگ ہوں گے کہ جن کے نفوس پاک ہوں گے، جن کی زندگیاں گناہوں سے پاک ہوں گے، جو صاحب تقوی رکھنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ تو ان کی ذاتی اخلاقیات میں سے۔ ہر محاسن اخلاق میں سے آپ دیکھ لیجئے، وہ صبر کے اعتبار سے بہت بلند ہوں گے، وہ شجاعت کے اعتبار سے بہت بلند ہوں گے، وہ آپ اگر بدنی طاقت کی بات کرتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص
روایت میں ملتا ہے کہ 40 مردوں کی طاقت کے برابر ہوگا، توانا ہوگا، اور بہت ہی وہ ان کے نورانی چہرے ہوں گے. اور ان کے علاوہ آپ یہ کہہ لیجیے کہ ان کی صفات کے اندر آپ یہ دیکھ لیجیے کہ وہ شیریں بیان کرنے والے ہوں گے، وہ صاحب فصاحت اور بلاغت ہوں گے. اور ان کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ان کی جو علمی صفات میں آپ دیکھ لیجیے کہ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ وہ اتنا علم رکھنے والے ہوں گے کہ اگر کسی جانور کی بھی ذہن کے اندر پیاس کا گمان آیا تو وہ محسوس کریں گے، اپنے علم سے محسوس کریں گے کہ فلاں جانور پیاسا ہے، فلاں جانور پیاسا ہے، فلاں جو ہے نا بھیڑ کو پانی چاہیے، فلاں کو کھانا چاہیے. وہ ایسے اصحاب ہوں گے کہ جو روئے زمین پر تمام جو خلقت خدا ہے ان کا خیال رکھنے والے ہوں گے، ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوں گے، ہر لحاظ سے وہ پرفیکٹ ہوں گے. یہ تو آپ کو علمی اعتبار سے بتایا نا کہ کہاں عدل کی ضرورت ہے اور وہ کہاں جو ہے نا کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، کہاں کسی کو پینے کی ضرورت ہے. وہ اصحاب ایسے معجزات رکھتے ہوں گے. اگر وہ صاحب اعجاز آپ کو حیثیت سے بتائیں تو ان کے علمی معجزات آپ کو بتائیں. ان کے علاوہ ان کی ذات سے منسوب اور بھی معجزات ہیں، جیسے کہ روایات میں ملتا ہے کہ آپ یہ ٹیکنالوجی دیکھ لیجیے کہ اے آئی کا دور ہے اور مختلف چیزوں کا دور ہے، NFT کا دور ہے، مختلف ٹیکنالوجیز کا دور ہے. دیکھیے آج کے دور میں آپ ایک کال کر سکتے ہیں، UK بھی، یوکرین بھی، US، کینیڈا، یورپ، آپ کسی بھی جگہ دنیا کے کسی کونے میں کال کر سکتے ہو اور اپنا میسج آپ ایک لہجے میں آپ یہاں سے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب پہنچا سکتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیے کہ وہ اصحاب ہیں، وہ منصوص من امام ہے کہ وہ امام سے منصوب ہے، منصوص من الامام ہے، اور امام منصوص من اللہ ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ امام کا مرتبہ بہت عالی قدر ہے. ٹھیک ہے، اب جتنے بلند امام ہیں ان کے اصحاب بھی تو بلند ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، امام اتنے صاحب اعجاز ہیں تو ان کے اصحاب بھی تو صاحب اعجاز ہوں گے نا. اب زمانے میں پہلے جو دیکھے ہیں لوگ، آپ نے اصحاب دیکھے ہوں گے، جیسے کہ آپ مثال لے لیجئے کہ حضرت، آپ کو بتا دیں، حضرت آیت اللہ خامنائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آیت اللہ تقی بہجت جن کے بارے میں ملتا ہے، اور علی ابراہیم کے بارے میں ملتا ہے، اور آپ آغا سستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں دیکھ لیجئے. یہ وہ نائبین امام میں سے ہیں، یہ وہ امام کے خاص جو ہے نا آپ کہہ لیں سپاہیوں میں سے ہیں کہ جو آپ کے سامنے اس دنیا میں تو معجزات نہیں دکھائیں. ٹھیک ہے، معجزے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ شرط و مشروط بھی ہونا ضروری ہوتی ہے، چیزیں بھی جو قوانین ہوتے ہیں چاہیے ہوتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے، لیکن آپ جب زمانہ رجعت میں دیکھیں گے نہیں، آپ کسی اور حالت میں دیکھیں گے، یہ آپ کو گارنٹی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میری امت کے کچھ علماء ہوں گے آخری زمانے میں، وہ اتنے بلند و بالا ہوں گے کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی افضل ہوں گے. بہت ہی مشہور معروف انبیاء میں روایت ہے بنی اسرائیل. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ معجزاتی طور پہ کیسے ہوں گے. آپ کو یہ باتیں سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے معجزات سمجھانا ہے. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کال کر سکتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا گمان کرتے ہیں وہ کیسے معجزات رکھتے ہوں گے؟ وہ معجزات ایسے رکھتے ہوں گے، روایات میں ملتا ہے کہ وہ اپنے اگر گمان کریں گے کہ اگر فلاں زمین کے خطے میں، یعنی کہ اگر ایک کوئی مکہ میں ہے اور ایک دمشق میں ہے، اگر مکہ والا دمشق سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، سپاہی امام، نائبین امام یا انصار امام کوئی، اگر مکہ والا دمشق والے اپنے امام کے عوان سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، انصار سے، تو کیا کرے گا؟ وہ صرف گمان کرے گا. ٹھیک، گمان کرے گا، سوچے گا اور اپنی بات وہاں تک پہنچا دے گا. اور وہ والا وہاں سے سوچے گا تو بات یہاں تک پہنچا دے گا. اگر وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ دمشق کا نقشہ دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھے گا. یعنی کہ اتنا صاحب اعجاز اور اتنا بابصیرت ہوگا کہ وہ تمام مخلوقات کو اچھے اور جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ علمی اور معرفتی اور بصیرتی لحاظ سے ہر ایک شخص کو برابر دیکھ سکے گا. صحیح شاہ صاحب، یہ تو ٹھیک ہے، میں نے یہ سمجھ لیا یہ کیسے ہے. اب میں ایک سوال، آخری سوال آپ سے کروں گا. 313 جو آپ کہتی ہیں امام مہدی جب ظہور کریں گے، آپ نے بتایا جیسے حضرت عیسیٰ ظہور کریں گے، آپ بعد میں کریں گے، پہلے کریں گے، یہ ہم نے بتایا پچھلے ایپیسوڈ میں. اب ہم دیکھتے ہیں کیا یہ اصحاب امام مہدی تک پہنچیں گے کیسے؟ ان کی رسائی امام تک کیسے ہوگی؟ ان کو کیسے پتہ چلے گا ظہور ہو گیا ہے؟ دیکھیے روایت میں ملتا ہے، رسول خدا نے فرمایا کہ المعجم الکبیر کی روایت ہے 656، ٹھیک ہے، 7190 کی ہے تاریخ طبری کے اندر، مسند احمد بن حنبل میں آپ دیکھ لیجیے، مختلف روایت ہیں. المعجم الکبیر کی 656 آپ یہ دیکھ لیجیے، انٹرنیشنل نمبر ہے. دیکھیے بات کیا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یبایع لرجل بین الرکن والمقام، ٹھیک ہے، فیعطیہ اثائب اہل العراق وابدال اہل الشام. یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ
जनाब उम्मे सलमा बैठी हुई तो उनसे हम कलाम हो रहे थे, हजरत इमाम मेहदी अज्जल ताला फरज शरीफ के बारे में वो बात कर रहे थे। तो जनाब उम्मे सलमा ने सवाल किया कि वो कैसे होंगे। रसूल खुदा ने फरमाया कि युबाया वाले रजुल बैन रुकन वल मकाम, ठीक है, कि वो जब ज़हूर फरमाएंगे तो रुकन और मकाम के दरमियान उनकी बैत कर ली जाएगी। कौन बैत करेगी? एक जमात होगी अहले इराक की और अहले शाम के अब्दाल होंगे। आपको बताया कि अब्दाल औलिया अल्लाह का कबीला है, ठीक है। अहले शाम के अब्दाल होंगे और इराक की एक जमात होगी, यानी कि और उनके वो रिवायत मिलता है कि जो असहाब होंगे ना 313, वो मुख्तलिफ जमानों से अगर है, मुख्तलिफ अगर जमीन में अगर वो शहीद हो चुके हैं, जमीन के किसी हिस्से पर हैं, तो अपनी कब्रों से उठकर आएंगे। अच्छा। ठीक है, अगर कोई आसमान में चले गए थे, किसी छुप गए थे, कहीं नहा हो गए थे, वो तो अपने पर्दों से बाहर निकल के आएंगे। ठीक है, और आपको ये बता दें कि अगर वो उस जमाने में मौजूद होंगे, किसी फलां खिते पे होंगे, दमिश्क में होंगे, कुम में होंगे, जैसे कुम में आपको मिलता है रवायत में अंदर कई रिवायत में मिलता है कि 12 होंगे, 8 होंगे, कम से इमाम के 313 साहब में से 8 या 12। तो आप ये देख लीजिए, अगर वो कम से होंगे तो कम से उठकर वो इतने साहिब एजाज होंगे, अल्लाह उन्हें फौरन एक रात के अंदर मुकम्मल कर देगा, मौजूदात दे देगा। पल झपकते ही जैसे पल झपकते ही वो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरज के गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे परवानों की तरह। वहां से आसमान से बैतुल्लाह की छत पर तशरीफ आएंगे, हजरत ईसा साथ आएंगे, हजरत जिब्राइल आएंगे, और फिर रवायत में मिलता है कि जो इमाम ज़माना है सबसे पहले जब आएंगे तो वो इस आयत की तिलावत फरमाएंगे, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, के अल्लाह का बक़िया तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है अगर तुम ईमान रखते हो, अगर तुम मोमिन है। फिर जब इस आयत की तिलावत फरमाएंगे तो वो फरमाएंगे कि वो आना बक़ियतुल्लाह फी अर्दी, ठीक है, खलीफतुहु व हुज्जतुहु, यानी कि मैं अल्लाह का बकिया हूँ जमीन के ऊपर और मैं उसका खलीफा हूँ और उसकी हुज्जत हूँ तमाम मखलूकात के ऊपर। यानी कि आयत की तिलावत फरमाएंगे, मतलब जैसे बकियतुल्लाह उनका लक़ब है, इसी वजह से वो आयत की तिलावत फरमाएंगे। हम क्यों मारूफ करते हैं, ये रवायत में मिलता है कि वो आएंगे और इस आयत की तिलावत फरमाएंगे। और हजरत जिब्राइल, आपको बताया, अर्ज किया था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब इमाम मेहदी अज्जलल्लाह ताला फरज शरीफ के बात करने से पहले वो बात करेंगे कि हाज़ा हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िल महदी, ठीक है, फत्तबिउ फस्माउ वत्तबिउ, यानी कि आप सुनो, फस्माउ इन्हें सुने, वत्तबिउ और इनके इताअत करें। यानी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि ऐ ज़माने वालों, उनकी आवाज़ तमाम रोए जमीन के कोने कोने और चप्पे चप्पे तक चली जाएगी। हर मखलूक उसे अपनी अपनी ज़बान में, हर इंसान, हर कौम उसे अपनी अपनी ज़बान के अंदर समाअत फरमाएगी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, और तमाम मखलूकात रोए जमीन पर उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाएंगे। ठीक है, और जो लश्कर होगा जो बैदा के मकाम पर, आपको बताया कि धस जाएगा सुफियानी का जो लश्कर है, जैसे कि रसूल खुदा ने फरमाया कि बिल बैदा खसिफुन बिहिम, यानी कि जो सुफियानी का लश्कर है वो बैदा के मकाम पर धस जाएगा। तो मालूम हुआ कि वो लश्कर जब धस जाएगा तो इमाम मेहदी की आवाज भी वो लश्कर सुनेगा, और फिर इमाम मेहदी उस लश्कर की तरफ रुजू करेंगे, उस तरफ जाएंगे, उसे फासिले जहन्नम करेंगे, और तमाम जो जमीन पर लश्कर कुफार होगा उनसे जंग करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा कताल होगा कि एक तरफ दज्जाल और जमीन पर रूलर होगा, एक तरफ हुकूमत कर रहा होगा, फिर इमाम ज़मानी खलीफा बरहक का ज़हूर होगा, और वो अपनी जमात के साथ, जिसमें अंबिया भी शामिल होंगे, असहाब रसूल भी शामिल होंगे, असहाब अमीरुल मोमिनीन भी होंगे, असहाब इमाम हुसैन भी होंगे, और असहाब कहफ भी होंगे, तमाम लोग मौजूद होंगे इमाम के अंसार के अंदर, और 313 खास भी होंगे जो सुफियानी को और उसके अलावा जो है दज्जाल को फिन्नार करने के लिए जमीन पर निकलेंगे, और तमाम कुफ्र का और तमाम कुफार का खात्मा पलक झपकते कर देंगे। ठीक है शाह साहब, आज हमने आपसे काफ़ी ज़्यादा देखे, आपका काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। आज हमने जो अपने एपिसोड में देखा 313 कौन होंगे, उनकी सिफात क्या होंगी, और किन किन जगह से हैं, मतलब उनके नाम क्या होंगे, उनके सिफात क्या होंगे, उनका किरदार क्या होगा, ये हमने देखा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।